صاحب کو کراچی سے، مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام، جناب سردار مینگل صاحب کو دبئی سے، اور درجہ بدرجہ تمام زعماء کو اور قائدین کو جو یہاں پر تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے ہمیں زوم سے جوائن کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہر رمضان کے باوجود آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور آج کی اس میٹنگ کے لیے آپ نے شرکت کرنا مناسب جانا۔ مجھے امید ہے کہ جناب صدر آصف زرداری صاحب اب روح بصحت ہیں انشاءاللہ، اور جناب مینگل صاحب کی اہلیہ کے لیے ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ اب میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہماری پچھلے ہفتے کو ایک بڑی جامع نشست ہوئی تھی کولیشن پارٹنرز کی، ساتھیوں کی، زعماء کی، وکلاء کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہماری کابینہ کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی اجلاس ہوئے، اور نیشنل اسمبلی میں اسپیکرز نے، ہماری کولیشن پارٹیز کے اسپیکرز نے بڑی شاندار گفتگو کی اور ہر پہلو کو اجاگر کیا، اور سپریم کورٹ میں جس طریقے سے اس کیس کی پروسیڈنگز ہوئیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور کس طرح 4-3 کے فیصلے کو اگنور کیا گیا، اور کس طرح جو ججز جنہوں نے ریکیوز کیا تھا وہ دوبارہ بینچ پہ بیٹھ گئے، اور کس طرح 3 ممبر بینچ جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے تھے، ان کے فیصلے کو پہلے ایک سرکولر کے ذریعے کہا گیا کہ یہ کوئی انتظامی نوعیت کے ایک حکم سے اس کو ختم کیا گیا، پھر کل ایک 6 رکنی بینچ بیٹھا۔ یہ ساری باتیں لا منسٹر نے بڑے احسن طریقے سے کابینہ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی بڑے زوردار طریقے سے حکمت سے ساری باتیں کی، اور اسی طرح کل بھی پرسوں بھی اسپیکرز نے بڑی جاندار گفتگو کی۔ ایک قرارداد پہلے ہی پاس ہو چکی ہے، اور کل امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اور قرارداد ہاؤس میں پیش کی جائے گی۔ اس کے بارے میں مزید گفتگو لا منسٹر آپ سب کے سامنے پیش کریں گے، مگر میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کھلواڑ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ایک انتہائی بھیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس حوالے سے ہماری ہر روز لائرز کے ساتھ نشست ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ آج بھی میں نے صبح میٹنگ کی تھی، اور آنے والے دنوں کے حوالے سے، جبکہ 3 رکنی بینچ جس نے فل کورٹ کی استدعا کو رد کر دیا، جس نے 4-3 کے فیصلے کے بارے میں کوئی بات نہ کی، اور جس نے جو ججز ریکیوز کر چکے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کی، اور سیاسی پارٹیز کو باوجود اس بات کے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ استدعا کی گئی کہ ان کو پارٹی بنایا جائے، ان کی اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہ وہ سارے حالات ہیں اور واقعات ہیں جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں،
مگر کل اس 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق 10 تاریخ کو حکومت پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے فنڈز مہیا کرنے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 11 تاریخ کو سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کرنی ہے فنڈز کی ادائیگی کے حوالے سے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، فیصلے میں لکھا ہے کہ پوری کی پوری رقم یا ان پارٹس، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ ہم اس کے اوپر لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بات اس میں کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو اس 3 رکنی بینچ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ 17 اپریل تک جو پنجاب کو سیکیورٹی مہیا کرنی ہے پولیس کے حوالے سے الیکشنز کے دن، اور جو عملہ ہے ان کی سیکیورٹی جو بھی ہے، اور وفاق نے جو فوج اور رینجرز مہیا کرنی ہے، اس حوالے سے 17 اپریل تک حتمی رپورٹ وہ پیش کی جائے گی بذریعہ چیف الیکشن کمشنر۔ اور کے پی کے حوالے سے اس فیصلے میں 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ وہ متعلقہ اداروں میں رجوع کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ کل کے فیصلے کا۔ تو کل ہماری باقاعدہ میٹنگ ہوئی کابینہ کی اور اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر اجلاس ہوا نیشنل اسمبلی کا، جس میں آغاز جناب لاء منسٹر نے بڑی مدلل تقریر کی، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کی، مولانا اسد صاحب نے کی، شہری رحمان صاحبہ نے، ان چاروں سپیکرز نے بہت عمدہ باتیں کی۔ آج پھر اجلاس ہے، آج بھی ہم نے سپیکرز وہاں پر گفتگو کریں گے، کل بھی اجلاس ہوگا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر آپ کو آج پھر ہم نے زحمت دی ہے تمام قائدین کو اور زعماء کو، تاکہ مشاورت کے بعد ایک جو اجتماعی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے ہم ٹھوس فیصلے کریں، تاکہ پوری قوم کو علم ہو کہ یہ جو آئین اور قانون کے ساتھ سنگین مذاق کیا جا رہا ہے اور قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں حکومتی جو کولیشن ہے اس کی آج ایک ٹھوس شکل سامنے آنی چاہیے۔ اس لیے آپ کو آج سب کو میں نے پھر زحمت دی ہے، میں بہت ایک مرتبہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف حکومتی اتحادی جماعتوں کے سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح کا کھلواڑ اب آئین اور انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے، اس طرح کبھی بھی تاریخ میں نہیں